بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کتاب ہے سیرت النبی کی، وی لاگ نمبر ہے 373 اور آج کے لحاظ سے یہ 5ویں قسط ہے، صفحہ نمبر ہے 402۔ ناظرین، یہ جو 5ویں قسط ہے یہ مین سبجیکٹ چل رہا ہے جنگ احد کے بعد کی فوجی مہمات۔ دشمن تیاریاں کر رہا ہے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے، اور مسلمان بھی تیار ہے، اپنے آپ کو تیار رکھا ہے غزوہ احد کے بعد کی فوجی مہمات۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ اردو ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 373 کی 5ویں قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے یہ صورتحال نازک تھی، کیونکہ ان کے لیے اپنی تاریخ کے اس نازک اور پیچیدہ موڑ پر دشمنوں سے ٹکراؤ کچھ زیادہ مفید اور مناسب نہ تھا۔ انجام خطرناک ہو سکتا تھا۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا، اور مسلمانوں کے 2 تبلیغی وفود نہایت بے دردی سے تہ کیے جا چکے تھے۔ پھر بنی نذیر کے یہود اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ہتھیار ڈالنا آسان نہ تھا، اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھے۔ مگر بیر معونہ کے المیہ سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات نے جو نئی کروٹ لی تھی، اس کی وجہ سے مسلمان قتل اور بدعہدی جیسے جرائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہو گئے تھے، اور ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ انتقام فزوں تر ہو گیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے طے کر لیا کہ چونکہ بنو نذیر نے رسول اللہ کے قتل کا پروگرام بنایا تھا، اس لیے ان سے بہرحال لڑنا ہے، خواہ اس کے نتائج جو بھی ہوں۔ چنانچہ جب رسول اللہ کو حی بن اخطب کا جوابی پیغام ملا تو آپ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر، اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور حضرت ابن ام مکتوم کو مدینے کا انتظام سونپ کر بنو نذیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا۔ بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بنو نذیر نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی، قلعہ بند رہ کر فضیل سے تیر اور پتھر برساتے رہے، کیونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے۔ اس لیے آپ نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے۔ بعد میں اسی کی طرف اشارہ کر کے حضرت حسان رضی اللہ نے فرمایا تھا وَحَانَ عَلَى سَرَاتَ بَنِي لَوْ وَحَانَ عَلَى سَرَاتَ بَنِي لَوِّ حَرِيقًا بِالْبُوِيرَةَ مُسْتَطِيرًا۔ بنی لوئی کے سرداروں کے لیے یہ معمولی بات تھی کہ بویرہ میں آگ کے شعلے بلند ہوں، اور بویرہ
بنو نذیر کے نخلستان کا نام تھا، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی نازل ہوا ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین سورت نمبر ہے 59 اور 5ویں آیت ہے، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کی اذن سے تھا۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کی اجازت سے تھا، اذن سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے۔ ناظرین، بہرحال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریظہ ان سے الگ تھلگ رہے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی خیانت کی اور ان کے حلیف غطفان بھی مدد کو نہ آئے، غرض کوئی بھی انہیں مدد دینے یا ان کی مصیبت ٹالنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال یوں بیان فرمائی ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک۔ 59 نمبر صورت ہے اور آیت نمبر ہے 16۔ جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کرو، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں۔ محاصرے نے کچھ زیادہ طول نہ پکڑا بلکہ صرف 6 رات یا بقول بعض 15 رات جاری رہا کہ اس دوران اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اور رسول کریم کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں۔ آپ نے ان کی جلاوطنی کی پیشکش منظور فرما لی اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ اسلحہ کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں۔ ناظرین، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ کل کے ویلاگ کا حصہ بنا کے شامل کیا ہے ہم نے، کل انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی اس کا کچھ بیان باقی ہے، یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے بنی نذیر، یعنی غزوہ بنی نذیر کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ کل کے ویلاگ میں۔ آج کا یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں۔ دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی، شاہد میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں،
میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔